ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و شہداء اسلام علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، انیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ والسلام على النبي الأمي مكي المدني عربي القرشي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين جانب سے کے جشن کے منتظمین کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد امجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کا ہدیہ تہنیت پیش اور دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اس پرساعت ساعتوں کو تمام مومنین کے لیے خیر و برکت کا باعث قرار دے۔ جو مومن حاجات شرعیہ رکھتے ہیں خداوند کریم اس بابرکت ساعتوں کا واسطہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے مومنین، یہ ماہ رجب کا آغاز ہے، اور ماہ رجب ماہ شعبان، ماہ رمضان، آپ تمام مومنین ان مہینوں کی فضیلتوں سے آگاہ ہے، اور خصوصیت سے شہر رجب کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے خداوند کریم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ شہر اللہ ہے۔ شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، اور رمضان امت رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اس میں انسان اگر روزے رکھے تو عام روزوں سے بہت بڑا شرف و برکت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ماہ رجب میں ایک دن بھی روزے سے رہے گا تو خداوند کریم کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی طرف سے بند ہو جاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مبارک مہینے کی ساعتوں سے بابرکت ساعتوں سے اپنے آپ کو فیضیاب کر سکیں۔ خصوصیت کے ساتھ کل جیسا کہ امکان بھی ہے کہ چاند ہو گیا، تو کل پہلی رجب کو
روزہ رکھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ خداوند کریم مومنین کو توفیقات عطا فرمائے کہ اس ذات سے انسان فیضیاب ہو سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کمیتاً عرض کروں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ولی تو پس اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور مومنین سے وہ کہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ تو مومن ولی کا لفظ کلام پاک میں ولی، مولا، تولا، ولا، یہ کثرت کے ساتھ یہ تمام الفاظ کلام پاک میں استعمال ہوئے ہیں، یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ 124 مرتبہ یہ کلمہ، یہ لفظ کلام پاک میں اسم کی شکل میں آیا ہے، اور 111 مرتبہ فعل کی شکل میں یہ لفظ کلام پاک میں آیا ہے۔ اور راغب جو کہ علم قرآن اور اس کا ماہر تقسیم کیا جاتا ہے، اس نے کہا کہ یہ تمام اس لفظ کے معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے قرب کے معنی ہیں، قرب کے معنی ہیں، کہ اس میں کوئی فاصلہ نہ رہے، تو قرب کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جتنے الفاظ ہیں، مولا ہے، ولا ہے، تولا ہے، یہ تمام کے معنی جو عام ہیں اس میں معنی ہیں دوستی کے، محبت کے، رابطے کے، مدد کرنے کے، ذمہ داری کو اٹھانے کے، یہ تمام معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ اب دو لفظ ہیں، ایک ہے ولایت، ایک ہے ولایت۔ تو یہاں پر بھی جو عربی زبان کے معنی وہ کہتے ہیں، ان میں سے ولایت کے معنی ہیں مدد کرنے کے، اور ولایت کے معنی ہیں کسی ذمہ داری کو اٹھانے کے۔ تو یہ اگرچہ ان دونوں کے معنی اگر ہم ایک جگہ پر لیں، یہ تمہیداً لفظ کے باتیں، تو ان دونوں کے معنی ہیں ذمہ داری کو اٹھانے کے اور لوگوں کی مدد کرنے کے۔ تو کلام پاک میں یہ لفظ، کلام پاک میں خداوند کریم نے اس کو مختلف مقامات پہ استعمال کیا، اور اس لفظ کے بہت سے معنی کیے گئے، جبکہ علماء نے کہا ابتدا میں یہ لفظ ایک معنی کے لیے استعمال ہوا تھا، دوسرے جتنے بھی معنی کیے گئے وہ سیاق و سباق کو دیکھ کر، مضمون کو دیکھ کر کیے گئے۔ جیسے لفظ مولا کے کہا گیا کہ 27 معنی ہیں، جبکہ ابتداً یہ لفظ فقط ایک معنی کے لیے استعمال ہوا تھا۔ تو یہ تو اس لفظ مولا یا ولایت کی مختصر سی تشریح میں نے عرض کی۔ اب اس کے بعد ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں، تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ دو قسم کی ولا کی، پہلے دو قسم ہیں ولا کی، ایک ہے مثبت ولا، ایک ہے منفی ولا۔ خداوند کریم نے مثبت ولا کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور منفی ولا سے ہمیں روکا ہے۔ تو یہ دو قسمیں ابتدان ہیں۔ منفی ولا کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ خبردار کسی غیر مسلم سے تمہارے تعلقات ایسے نہ ہوں کہ جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں یا اسلام کے کسی قطرے کا باعث بن جائیں۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے عام ہم جنسوں سے ہمیشہ برسر پیکار رہے یا جنگ کرتا رہے، نہیں۔ سورہ ممتحنہ میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی یا جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، خداوند کریم تم نے ان سے حسن سلوک کرنے اور اچھا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا، نہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہونا چاہیے۔ اور اسلام تو یقیناً وہ مذہب ہے کہ جس کے بانی کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کے جو ذات آئی ہے، وہ ذات نور اکرم کی ذات ہے، تو اسی کا اسلام کے معنوں میں ہے۔ تو یہاں پر یہ معنی نہیں ہے کہ برسر پیکار رہیں، یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان سے ڈرتے رہیں، نہیں، یہ معنی نہیں۔ معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یقیناً یہ ایک بہت مستقل اور بہت مستقل موضوع ہے، لیکن یہاں پر مختصر عرض کرتا ہوں۔ پھر معنی کیا ہے؟ معنی یہ سمجھنے کے ہیں کہ مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بحیثیت ایک مسلمان امت مسلمہ کا حصہ ہوں اور اس کل کا ایک جز ہوں، اور چونکہ میں اس ملت کا حصہ ہوں لہٰذا ملت کا حصہ ہونے کے لحاظ سے مجھ پر کچھ شرائط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں،
کیونکہ میں اس ملت کا حصہ ہوں، لہذا مجھے ان کا پابند ہونا چاہیے۔ اور جو غیر مسلم ہے کوئی بھی ہو، وہ ایک الگ ملت کا حصہ ہے، تو اس سے میرے ایسے تعلقات نہیں ہو سکتے جو میری ملت والے سے جیسے میرے تعلقات ہیں ویسے غیر ملت والے سے میرے تعلقات نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے۔ آپ ان سے اچھا سلوک یقیناً کریں، مگر قرآن کہہ رہا ہے خبردار ان کی ولا اختیار نہ کرنا، ان کے نظریات اور اقدامات کو بغیر سوچے سمجھے قبول نہ کرنا، ان کو اپنا امیر نہ بنانا، ان کو اپنا امیر نہ بنانا، ان کو اپنی ذمہ داری نہ دینا۔ کیوں کہ یہ جب اگر ذمہ داری کے اہل ہو جاتے ہیں تو پھر تمہارے مخالف ہو جایا کریں گے، تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے اسلام اس سے پھر عرض کر رہا ہوں، اسے تمیدن کے اس سے منع نہیں کرتا کہ تعلقات اچھے رہیں، تعلقات یقیناً اچھے رہو، اور اسلام ہر ایک کا خیر خواہ ہے، ہر ایک کا خیر خواہ ہے، کل انسانیت کے لیے اسلام کا سب سے پہلے اسلام نے جو پیغام دیا یا ایھا الناس کے طور پر دیا، تمام انسانوں کو اسلام نے مخاطب کیا، کیونکہ اسلام ہر ایک کی فلاح چاہتا ہے، اور مسلمان بھی یہی چاہتا ہے کہ تمام لوگ فلاح پا جائیں، تمام لوگ صحیح ہو جائیں۔ اسی لیے مسلمان یہی چاہتا ہے کہ لوگ دائرہ اسلام میں آ جائیں، اسلام کے دائرے میں آ جائیں تاکہ عذاب سے محفوظ رہیں، یہی مقصد ہے۔ مگر اس کی وجہ کیا ہے منفی ولا کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو ہم بیمار کی تیمارداری کریں گے، بیمار کی تیمارداری کریں گے، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کو ایسا مرض ہو کہ جو دوسروں کو لگنے والا ہو تو یہاں پر اس مرض کا تقاضا ہے کہ اسے الگ جگہ پر رکھا جائے۔ یہ الگ جگہ پر رکھنا ہمیں ہمدردی سے منع نہیں کرتا، حسن سلوک سے منع نہیں کرتا، الگ اس لیے رکھا کہ اس کا مرض کہیں ہمیں نہ لگ جائے، تو اسلام اسی لیے ان سے ایسے تعلقات رکھنے سے منع کرتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا مرض لگ جائے، تو لہٰذا انہیں اپنے پر ولا کے طور پر ان کو قبول نہ کرنا، ولا کے طور پر قبول نہ کرنا۔ اور قرآن واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، کیا تم ایسے لوگوں کو اپنا ولی بناؤ گے، اپنا دوست بناؤ گے کہ جو تمہارے خدا کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اور یہ یاد رکھو جب کبھی بھی یہ تم پہ تصرف حاصل کریں گے تمہیں خارج کر دیا کریں گے، تمہارے مخالف ہو جائیں گے، آج تمہارے دوست بن کے رہ رہے ہیں۔ تو یہ منفی ولا ہے، منفی ولا کا ہرگز تقاضا نہیں کہ جس طریقے سے کام تیسر ہے کہ ہم مخالف نہیں ہے، ہمدردی ہے، دوستی ہے، سب کچھ ہے، مگر چونکہ وہ ایک الگ رادنے پہ تعلق رکھتے ہیں لہٰذا ان سے ویسے تعلقات نہیں ہو سکتے جیسے میرے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ان سے تعلقات رکھتے ہوئے انسان کو غور و فکر کرتے ہوئے تعلقات کی رکھنا چاہیے، تو یہ ایک منفی ولا کی منزل۔ اس کے بعد دوسرا مقام ہے مثبت ولا کا۔ یہ مثبت ولا کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں ایسے تعلقات ہونے چاہیے کہ جیسے ایک ملت کے فرد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ مثال کے طور پر حضور قطمی مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان اس طریقے سے ہیں کہ مثالاً ایک جسم کی ہے، ایک جسم کی طریقے سے ہیں کہ جسم کے اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو تمام مسلمان ایک ملت کی حیثیت سے ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر ایک عضو میں تکلیف ہو تو سب کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اسلام بارہا خصوصیت کے ساتھ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم علی بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ قرآن مجید یہ مومنین و مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، دوست ہیں، اور دوستی کی بنا پر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، لہٰذا اس مقام پر اس بات کا تقاضا یہی ہے کہ اچھی بات کا حکم کیا جائے اور بری بات سے روکا جائے۔ مرون بالمعروف وینہون عن المنکر،
یہ اسلام نے بیان کیا کہاں پر؟ جب بتانے کے بعد کہ وہ سورہ بقرہ کی آیت والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے ولی ہیں اور اسی ملا پر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بجائے ایک مثال بہت عام سی ہے، جس طریقے سے کہ مجھے اپنے بچے کی بہتری کا خیال ہے، تو اس بنا پر اگر میرا بچہ کسی بری عادت کی طرف جا رہا ہو تو میں کوشش کروں گا اس بری عادت سے اسے روکوں، اور کوشش یہ کروں گا اس کو اچھی بات کا حکم دوں۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے بچے کے ساتھ میرا یہ برتاؤ نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا بچہ ہے، لہٰذا میں اچھی بات کا حکم دے رہا ہوں، بری بات سے روک رہا ہوں۔ تو اسلام یہی بتا رہا ہے کہ تم ملت کے فرد کی حیثیت سے اے مسلمانوں جدا نہیں ہو، تم سب ایک ہی ہو۔ تو لہٰذا ایک دوسرے کو ہمیشہ نیکی کی طرف ترغیب دو اور برائی سے روکو، اور یہ برائی سے روکنا، نیکی کی طرف ترغیب دینا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دلچسپی ہے۔ یہ دلچسپی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، نیکی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں۔ یہ تم اور خود قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی ایک نشانی بتائی، قرآن ان کی ایک نشانی بتائی، وہ کفار پہ بہت سخت ہیں، آپس میں بہت مہربان ہیں۔ کفار پہ سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ یہ نشانی ہے محبت کے ساتھ والوں کی کہ آپس کے اندر بہت مہربان ہیں، مگر کفار کے اگینسٹ مقابل پہ آ جائیں تو بہت سخت ہیں۔ یہ مثال، اور یہاں پر یہ دونوں ولا کو اس آئے وافی ہدایہ نے، منفی ولا اور مثبت ولا، دونوں ولا کو ایک مقام پر رکھ دیا ہے۔ مگر یہ دشمنوں کا مذہبی ولا کی منزل کیا ہے؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ منفی ولا کو مثبت میں تقدیم کر دے اور مثبت ولا کو منفی میں تقدیم کر دے۔ یعنی کیا؟ قرآن نے پہلے اشارہ کر دیا۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے آپس میں اختلاف ہو جائے، ان کو آپس میں لڑوا دو، ان کو آپس میں انتشار پیدا کرا دو، اختلاف پیدا کرا دو۔ اب اگر ہاں ہم جو غیر ہیں وہ ان کے ہمدرد بن کر آ جائیں، تو دشمن کا یہی طریقہ ہے جس کو قرآن نے پہلے بتا دیا کہ وہ تمہارا ہمدرد بن کے آئے گا آپس میں اختلاف ڈلوانے کے لیے، تاکہ اپنا ہمدرد ہو۔ تو اسلام نے بتا دیا خبردار، اس سے خبردار رہنا، اس طرف رحمت نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ منفی ولا کو مثبت میں تقسیم کر دو، مثبت کو منفی میں ڈال دو۔ اس بات سے خبردار رہنا۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین افسوس کرتے ہوئے میرا مولا کہتا ہے، کتنا بڑا مقام ہے، میرا مولا کہتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم حق پہ رہنے کے باوجود منتشر ہو اور دشمن باطل پہ ہونے کے باوجود متحد ہے۔ یہ امیر المومنین پیغام دے رہے ہیں کہ انتشار کی منزل پر نہ پھیلاؤ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، ایک دوسرے کے ولی بن دو، ایک دوسرے کے ساتھ دو، محبت سے پیش آؤ۔ تو یہ تو ایک مثبت ولا تھی جس کا اسلام نے حکم دیا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مثبت ولا کی بھی مختلف اقسام ہے۔ ایک مثبت ولائے عام ہے جس کا میں نے ذکر کیا، ایک مثبت ولائے خاص ہے۔ وہ مثبت ولائے خاص کیا ہے؟ جس کا قرآن مجید نے بیان کیا کہ دیکھو یہ تو عام مسلمانوں کا ہے، والذین آمنوا والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم بعض، یہ عام مسلمان سب کے لیے ہے۔ مگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو ایک خاص ولا کے حامل ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہے خاص ولا کے حامل؟ تو خداوند کریم بتا رہے، دیکھو ہمارے پاس پیمانہ صرف ایک ہی ہے، ہمارے پاس اور کوئی پیمانہ نہیں، ہمارے پاس رشتہ داری نہیں چلتی، ہمارے پاس کوئی قرابت نہیں چلتی، ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، وہ پیمانہ ہے ایمان کا اور عمل صالح کا۔ جو کوئی بھی اس ایمان اور عمل صالح کے ہمارے معیار پر پورا اترے گا، ہم اسے اس کی محبت کو سب کے لیے واجب قرار دے دیں گے۔ یہی مقام ہے، اسی لیے سورہ مریم میں ارشاد ہوا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح اختیار کیا، ہم ان کے لیے عنقریب حکم محبت بھیجنے والے ہیں، حکم مودت بھیجنے والے ہیں۔ سورہ مریم میں بتا دیا اور یہ کہہ کر بتایا کہ دیکھو جب ہم کسی کی محبت کا حکم دیں تو خبردار یہ نہ کہنا رشتہ داری کی بنا پر ہے، قرابت کی بنا پر ہے۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں ہم جو حکم محبت دیں گے اس کی بنا ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ یہ خاص محبت کا حکم ہم دیں گے، یہ خاص محبت کا حکم دیں گے۔ تو سورہ مریم میں انتظار کرایا، تمہید باندھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جب وہ مقام پر پہنچ گئے، خلاق عالم نے کائنات میں دیکھا، خدا کی آنکھ نے ازل سے لے کر ابد تک نگاہ کی کہ کوئی ہے جو اس معیار پر پورا اتر سکے، تو فقط ایک گھرانے کے کوئی نظر نہیں آیا۔ تو ان کی محبت کو واجب کر کے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ معیار ایمان ہے، یہ عمل صالح کا معیار ہے کہ خداوند کریم نے ان کی محبت کو واجب قرار دیا، اجر رسالت کے طور پر واجب قرار دیا۔ ان کا معیار قرابت داری نہیں ہے، اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح۔ کہہ دو اے رسول، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے ہمارے قرابت داروں کی محبت کے۔ یہ محبت اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار۔ اور آج ہم جس ہستی کا جشن منانے جمع ہوئے ہیں، اس ہستی کا کیا کہنا۔ وہ ہمارا پانچواں امام حضرت امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام۔ امام محمد باقر کی ولادت سے آغاز ہے شہر رجب کا۔ فضیلت ہو انت میں چار امام علیہ السلام کی ولادت میں فضیلت میں لگاتی ہے۔ وہ امام کہ جو اماموں میں پانچواں نمبر ہے اور سلسلہ عصمت کی ساتویں کڑی ہے۔ بعض اوقات کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اس 5 اور 7 کو ساتھ ساتھ رکھ دیں تو 57 ہجری 57 ہجری امام کا سن ولادت ہے۔ یہ سن ولادت کی منزل ہے۔ پانچواں امام امامت کی منزل پر سلسلہ عصمت کی ساتویں کڑی 57 ہجری پہلی رجب سن 57 ہجری میرے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کہ ولادت کی منزل ہے۔ آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی والد درود بھیجے محمد، والدہ ماجدہ جناب فاطمہ جن کو ام عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، بنت امام حسن علیہ السلام۔ آپ پہلے واحد ہیں جن کے ماں باپ دونوں ہاشمی ہیں۔ آپ واحد ہیں جن کے ماں باپ دونوں علوی ہیں۔ آپ واحد ہیں جن کے ماں باپ دونوں فاطمی ہیں۔ یہ شرف ہے امام محمد باقر علیہ السلام کو، ماں باپ کی حیثیت سے دونوں۔ اور کس شرف کی والدہ ہیں، کس شرف کی والدہ ہیں، جہاں امام علیہ السلام نے خود فخر فرمایا ہے اپنی والدہ پر، اور بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میری والدہ کسی دیوار کے پائے میں کھڑی ہوئی تھی، دیوار گر رہی تھی، آپ نے اس کو واسطہ دیا کہ تجھے اللہ کے رسول کا واسطہ، میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، تو جب تک میری والدہ استاد دیوار کے سائے میں رہیں وہ دیوار نہیں گری، ادھر میری والدہ وہاں سے ہٹی ہیں وہ دیوار گر گئی۔ یہ فضیلت ہے جناب فاطمہ کی، کیا شرف و منزلت ہے۔ اور یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی محبت تھی کہ امام حسن نے اپنی ایک بیٹی امام حسین کو دی اور امام حسین نے اپنی ایک بیٹی امام حسن کے اندر میں دی۔ یہ شرف و محبت ہے۔ اور جیسا کہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی معصوم پیدا ہوا ہے تو اگرچہ اس کے والد موجود ہوتے ہیں مگر نام رکھنے کے طور پر بھی اور اذان و اقامت دینے کے طور پر بھی جو بزرگ معصوم زندہ ہو اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔
جیسا کہ امام حسن و امام حسین جب متولد ہوئے دونوں کہتا ہے جب پیدا ہوئے، اگرچہ امیر المومنین موجود ہیں، علی موجود ہیں، مگر آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کام کیسے انجام دے سکتا ہوں؟ تو دونوں کو حوالے کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے خدا کے حکم سے نام بھی رکھے اور اذان و اقامت بھی اللہ کے رسول نے ادا کی۔ اسی طریقے سے جب امام زین العابدین علیہ السلام متولد ہوئے تو اگرچہ امام حسین کے فرزند ہیں، مگر چونکہ مولا موجود ہیں لہٰذا علی کی سپرد کیا گیا۔ علی نے اذان و اقامت بھی دی اور نام بھی خدا کے حکم سے رکھا۔ اسی طرح جب 57 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام پیدا تو اگرچہ امام زین العابدین کے فرزند ہیں، مگر امام علیہ السلام نے اپنے دادا اپنے والد امام حسین کے سپرد کیا۔ تو آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام بھی خدا کے حکم سے امام حسین نے رکھا اور اذان و اقامت بھی امام حسین علیہ السلام نے دی۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ اور ایک اور مخصوص شرف امام محمد باقر کا یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھا جب آیت نازل ہوئی، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جب یہ آئے وافی ہدایہ نازل ہوئی تو جب کہتے ہیں جابر کہ میں نے آگے بڑھ کے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے خداوند معرفنا اللہ کو پہچانا، اللہ کی اطاعت کی، ہم نے آپ کو پہچانا، آپ کی اطاعت کی، یہ اولی الامر کون ہیں ذرا بتائیے تو، کہ جن کی آپ کے بعد اطاعت واجب کر دی گئی، فرض کر دی گئی ہے۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا کہ ان میں سے پہلے علی ابن ابی طالب ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی۔ اس کے بعد پورا سلسلہ گنوایا، مگر امام محمد باقر پر رک کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جابر تمہیں ان تمام ائمہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، اور اے جابر جب تم میرے 5ویں وصی سے ملنا تو ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ امام کی فضیلت ہے، یہ امام کی فضیلت ہے۔ اور دیکھیے اسی لیے یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں علیہ السلام، وہ کہتے ہیں ہم رضی اللہ کہتے ہیں، آپ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ کہا ہم علیہ السلام اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بعد آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک کم از کم اللہ کے رسول اہل بیت کے در پر آیا کرتے تھے اور آ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ تو جس کو اللہ کا رسول سلام کرے اسی کو علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ علیہ السلام کی منزل ہے۔ اور جس کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہو، اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہو کہ میرا سلام پہنچا دینا۔ اور یہ بہت مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ جابر ہمیشہ منتظر رہے، بلکہ بعض روایتوں میں بینائی بہت کم ہو گئی تھی، چلی گئی تھی، پکارتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جابر کا یہ طریقہ تھا کہ اہل بیت کے بیت الشرف اور مسجد نبوی کے درمیان چکر لگانے کو اپنا طریقہ بنا دیا تھا۔ اگر کوئی پوچھتا کہ تم کس کو تلاش کر رہے ہو، کہتے تھے محمد کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کس کے کہنے سے تلاش کر رہے ہو؟ کہا محمد کے کہنے سے تلاش کر رہا ہوں، محمد کے کہنے سے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، محمد کے کہنے سے تلاش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین کے پاس موجود تھے، ایک صاحبزادے تشریف لائے، ان کے قدموں پہ نگاہ کی، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ کے گئے تھے کہ وہ چلے گا تو میری طریقے سے، عطر کرے گا تو میری طریقے سے، میری شبیہ تمہیں نظر آئے گی۔ جب آتے ہوئے دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پیچھے سے چلے آئیں پھر دوبارہ آگے تشریف لائیں؟ امام علیہ السلام مسکرائے، پیچھے گئے
گئے، دوبارہ آگے گئے، جابر نے دیکھا، یہ دیکھنا تھا، آگے بڑھے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا یا محمد باقر، میں جس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا وہ گھڑی آن پہنچی ہے۔ جس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا وہ گھڑی آن پہنچی ہے۔ ہاتھوں پر بوسہ دیا، ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ امام علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ اے حضرت اللہ، اے میرے جد کے بزرگ صحابی، آپ نے نہ تو دے دیا مگر ایک امانت جو آپ کے پاس ہے وہ امانت تو پہنچا دیجئے، وہ میرے جد کا سلام ہے جو مجھے بھیجا ہے۔ جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی منزلت ہے، یہ فضیلت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور اس فضیلت کی منزل پر، اور یہیں سے دیکھیے کہ صحابی کتنا بھی بزرگ ہو جائے بہرحال صحابی رہتا ہے، اطرت کے مقام پر نہیں آ سکتا، اہل بیت ہی رہتے ہیں۔ ہم جابر اماموں کا ساتھ معصوموں کا زمانہ دیکھا، معصوموں کا زمانہ دیکھا، اتنا شرف و منزلت۔ جابر سے پوچھا، جابر آپ اپنی کیفیت کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بیماری کو صحت سے زیادہ پسند کرتا ہوں، بڑھاپے کو جوانی سے زیادہ پسند کرتا ہوں، فخر کو دولت سے زیادہ چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام خاموش ہوئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، فرزند رسول آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر خدا کی بارگاہ میں میں کیسی کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، ہمارے پاس کوئی میں نہیں ہے، ہمارا رب ہمیں جس حالت میں رکھنا چاہے ہم اس حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جس حالت میں جو خداوند کریم تیری مشیت ہو اس حالت میں ہو، چاہے فقر میں رکھے، چاہے امیری میں رکھے، چاہے بیماری میں رکھے، چاہے تندرستی میں، رزق میں، خداوند کریم کی رضا، یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا مقام۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام، فضیلت و شرف کا کیا کہنا کہ امام علیہ السلام کا وہ مقام ہے کہ آپ نے وہ گتھیاں سلجھائی ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے فرمانے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، ائمہ سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ شرف ائمہ علیہ السلام کا، اور یہ اخلاق اہل بیت، یہ علم باخر العلم النبیین۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بارہا سنتے بھی رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام شام سے جب واپس ہو رہے ہیں تو ایک پہاڑی کے گرد آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ابن رسول اللہ، یہاں پر عیسائی پادری رہتا ہے کہ جو سال میں فقط ایک مرتبہ اپنے آنے والوں کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے، اور وہ بہت بزرگ ہے، تو آج چونکہ اس کے آنے کا دن ہے لہٰذا یہ لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس سے مسائل کو پوچھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام بھی ان کے درمیان جا کر تشریف فرما ہوئے۔ وہ راہب نکلا جس کے لیے تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ اس قدر ضعیف تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا زمانہ دیکھا تھا، یعنی تقریباً 400 سال یا اس سے زیادہ کچھ اس کی زندگی تھی، اس کی حیات تھی، انتہائی ضعیف تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی۔ وہ آ کر کرسی رکھی گئی، بیٹھا گیا۔ جب بیٹھ گیا اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور امام محمد باقر علیہ السلام پر اپنی نگاہ کو مرکوز کر دیا اور پوچھا کہ آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں امت مرحومہ میں سے ہوں۔ نے پوچھا آپ بتائیے آپ ان کے علماء میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیں یہ امام کا جواب ہے، جس کی جہاں اور بہت توجیہات ہیں وہاں پر انکسار کی منزل دیکھیے۔ امام نے فرمایا میں جہلا میں سے نہیں ہوں، حالانکہ امام مکمل طور پر حق رکھتے ہیں کہ عالم کہے، کوئی ہے جو امام سے بڑھ کے عالم ہو؟
آج انسان 2 لفظ سیکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو علماء کے زمرے میں شامل کر لیتا ہے۔ اس کی ایک توجیہ انکسار کی منزل بھی ہے، جہاں اس کی اور زیادہ توجیہات بھی ہیں۔ انکسار کی منزل کہ جوہلا میں سے نہیں ہوں، یہ نہیں کہا کہ عالم کی عہدے پر ہوں، جوہلا میں سے نہیں ہوں۔ وہ اب مسترب ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں پوچھا۔ کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں آپ سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک پوچھ لو۔ وہ اپنے مجمع کی طرف مخاطب ہوا، کہا یہ پہلا شخص ایسا آیا ہے کہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے میں اس سے سوال کروں، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بتائیے کہ وہ کون سی ساعت ہے کہ جس کا شمار نہ تو دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ساعت وہ ہے کہ جو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کی جو گھڑی ہے، یہ ساعت وہ ہے کہ جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے، کیونکہ یہ جنت کی ساعتوں میں سے ایک ساعت ہے۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس ساعت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ خداوند کریم نے اسے انتہائی آرام و سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ وہ بیمار جو ساری رات تڑپتا رہے، اس وقت اسے نیند آ جاتی ہے۔ اور یہ ساعت وہ ہے جو قاسان خدا نے اس کو خدا کی خدائی پر دلیل سمجھتے ہیں، عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں، اور جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کے لیے یہ ساعت حجت آخری بھی بن جائے گی، آخری حجت بن جائے گی۔ یہی ساعت ہے جو جنت کی ساعتوں میں سے ایک ساعت ہے۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ شجر طوبہ ہے اور اس کے درخت کی جڑیں آپ کے رسول کے گھر میں ہیں، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ تمام انبیاء کے گھروں میں پھیلی ہوئی ہیں، کیا اس کی دنیا میں بھی کوئی مثال موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، سورج ایک ہوتا ہے، شعاعیں ساری کائنات کو روشن کرتی ہیں، ساری دنیا کو روشن کرتی ہیں۔ سورج ایک ہے، سورج ایک ہے، شعاعیں ساری دنیا کو روشن کر رہی ہیں۔ اس نے پھر پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں، عقیدہ ہے کہ جنت، اور حقیقتاً بات یہی ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو وہاں پر فرشتوں سے کوئی چیز طلب نہیں کریں گے، فرشتے خود حاضر کریں گے، فرشتے حاضر کر دیں گے، آپ کا عقیدہ۔ اور حقیقتاً جنت کے ایک جنت کا جو اونچا مقام ہے وہاں مقام یہی ہے کہ فرشتے خود پیش کر دیں گے۔ تو اس کی دنیا میں کوئی مثال موجود ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا ہاں بالکل موجود ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جب تمہیں پیاس لگتی ہے، تم ہاتھ کو حکم نہیں دیتے کہ پانی کا گلاس اٹھا، ارادہ کرتے ہو، ہاتھ خود بخود پانی کا گلاس اٹھاتا ہے، خود بخود ہوتا ہے۔ کسی چیز کو چکنے کے لیے زبان سے کہنا نہیں پڑتا، ارادہ کرتے ہو وہ چیز زبان چک لیتی ہے۔ یہ نفس کی منزل ہے جو حکم حاوی ہو جاتا ہے، ادھر ارادہ کرتے ہو ادھر اعضاء و جوارح اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ تو خداوند کریم نے جب دنیا میں انسان کے عام اعضاء و جوارح کو یہ خلقت عطا کی ہے تو روز محشر معصوم فرشتوں کو خدا یہ شرف اہل جنت کے لیے دے گا کہ اہل جنت ادھر ارادہ کریں گے ادھر چیز کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ بتائیے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں میوے کھاتے جائیں گے مگر اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، میوے کھاتے جائیں گے کمی نہیں ہوگی، اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل سامنے مثال ہے، بالکل سامنے مثال ہے۔ تم ایک چراغ جلاؤ، اس چراغ سے 100 چراغ جلا لو، وہ چراغ بھی جلتا رہے گا، دوسرے چراغ بھی روشن رہیں گے۔ ایک چراغ سے دوسرے چراغوں کو جلا لو، تمام چیزیں جلتی اور روشن رہیں گی۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت میں سب کھائیں گے پیئیں گے مگر کسی کو حاجت نہیں ہوگی، جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، حاجت نہیں ہوگی، اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ ارشاد فرمایا بالکل مثال ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ماں کھاتی ہے وہ بچہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے مگر حاجت کی منزل نہیں ہوتی، یہی چیز جنت کے اندر اپنی تمامیت کی منزل پر موجود ہوگی۔ یہ امام معصومین علیہ السلام کے فرمان ہے، معصومین علیہ السلام کے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے، یہ سوال کا جواب دینا یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے کہا کہ
اب تک تو آپ نے جواب دے دیے، لیکن اس سوال کا جواب دینا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو امام نے مسکرا کے فرمایا تم میرے بارے میں فیصلہ نہیں کرو، اپنی بات پیش تو کرو، اپنی بات پیش تو کرو، میرے بارے میں فیصلہ نہیں کرو۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ دو بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ دنیا سے گزر گئے، مگر دونوں کی زندگی میں 100 سال کا فرق ہے، ایک 50 سال ایک 150 سال۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ حضرت عزیز اور ان کے بھائی عزیر ہیں۔ عزیر کو خداوند کریم نے سال کے ہوئے تو اس کے بعد موت دے دی تھی، یہاں تک کہ 100 سال تک مردہ رہے۔ اس کے بعد جب زندہ ہوئے تو 25 سال عزیز پیغمبر کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ دونوں نے ایک ہی دن انتقال کیا۔ ایک کی حیات 150 سال تھی، ایک کی حیات 50 سال تھی۔ یہ سننا تھا کہ وہ راہب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے اہل شام، جب تک یہ بزرگ ہستی یہاں پر موجود ہے میری طرف رجوع نہ کرنا، ان سے پوچھو، یہ مسائل کا حل کریں گے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شریعت ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کی فضیلت کا کیا کہنا ہے؟ امام علیہ السلام کے زمانے میں 3 مسائل، یہاں پر لاجک کی منزل ہے، 3 مسائل امت مسلمہ کو پیش تھے۔ امام علیہ السلام کے اس سے پہلے اسلامی سلطنت پھیلی نہیں تھی، یہ چوتھے امام کا آخری دور تھا کہ اسلامی سلطنت بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ اب یورپ میں بھی موسیٰ بن نصیر اور ان کے غلام طارق بن زیاد کے ذریعے سے اسپین، اٹلی، بعض افریقن ملکوں تک بھی سلطنت پھیل چکی تھی۔ محمد بن قاسم اور اس سے پہلے بھی ہند اور سندھ کے اندر اسلام پہنچ چکا تھا، اور یہاں پر مسلم قتیبہ کے ذریعے سے ترکی اور روس کے بھی کچھ حصوں میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو اب تک جو اسلامی دنیا کی، دیکھیں کیا احسان ہے امام محمد باقر کا، اس کی طرف عرض کرنا ہے کیا احسان ہے۔ جب یہ سلطنت پہلی تو اس سے پہلے مسلمانوں کے مسائل بہت کم تھے۔ عرب کے مسائل کیا تھے؟ عرب کے بدو کی زندگی بہت مختصر اور بہت کم زندگی ہوا کرتی تھی، مختصر زندگی تھی، وہ اس کو ایک اونٹنی کافی ہوا کرتی تھی، اس اونٹنی کا ہی دودھ دھوتا تھا، اسی کو پیتا تھا، بعض اوقات اسی کے ہی بالوں سے بن کر لباس تیار کرتا تھا، اسی کے بالوں سے بن کر اپنے لیے خیمہ تیار کیا کرتا تھا۔ یہ عرب کے بدو کی زندگی تھی، تو ان کے مسائل بھی بہت کم ہوا کرتے تھے، یعنی نجاست کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، اسی قسم کے ایک چھوٹے مسائل ہوا کرتے تھے، بڑے مسائل ان کی زندگیوں میں نہیں تھے۔ لہٰذا اس زمانے کے جو عام علماء تھے ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ عام مسائل کی طرف۔ مگر اب جو اسلامی دنیا پھیلی اور جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں جس فن کا عروج تھا اس کے لحاظ سے اب اسلامی دنیا پر پریشر آیا۔ یعنی جب ہند میں پھیلا، سندھ میں اسلام پھیلا، تو ہمیشہ سے میڈیکل سائنس ہند کے اندر ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے، طب کا شعبہ ہمیشہ سے ہندوستان میں بہت اعلیٰ پیمانے پر رہا ہے۔ تو وہاں پر جب اسلام پھیلا تو اہل طب ہندوستان کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو طب کا یہ نمائندہ ہے، ہمارے پاس تو طب کی یہ شکلیں ہیں، تمہارا اسلام اس طب کے متعلق کیا کہتا ہے؟ جب روم میں اسلام پھیلا وہ قانون دان اپنے آپ کو پہچانتے تھے اور قانون کی شقیں نکالا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا رومی قانون یہ کہتا ہے، تمہارا اسلام قانون کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسی طریقے سے کہ جب یونان میں اسلام پھیلا تو ان کے پاس فلسفہ تھا، سقراط، ارسطو، سب کا فلسفہ موجود تھا، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسے ایسے فلسفی پہنچے ہیں، تمہارا اسلام فلسفے کے بعد کسے کہتا ہے؟ اب کون ہے جو ان کے سوالوں کا جواب دے؟ اگر امام محمد باقر نہ ہوتے تو کوئی جواب دینے والا موجود ہی نہیں تھا۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ میرے مولا نے اہل ہند کو بلایا اور بلا کر کہا آؤ ہمارے پاس، ہم بتاتے ہیں قرآن طب کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر تم فیصلہ کرنا طب کے بارے میں تم بہتر جانتے ہو یا قرآن بہتر کہہ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے پیش فرمایا اے یوم کے قانون دانوں، تم قانون کی شقیں نکالتے ہو، آؤ ہمارے پاس، میں بتاتا ہوں کہ اسلام کس قانون کو پیش کر رہا ہے، اس کے بعد تم ہی منصف ہو، خود بتاؤ اسلام کا قانون بہتر ہے یا تمہارا رومی قانون بہتر ہے۔
اے فلسفہ بھگانے والوں، آؤ ہمارے پاس، ہم بتاتے ہیں اسلام کا فلسفہ وہ فلسفہ ہے جو اس سے پہلے کے سقراط و ارسطو کے تمام فلسفوں کو رد کرتا ہے۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے جو قیامت تک چلنے والا فلسفہ ہے۔ اب پیش تو کرو۔ تو یہ امام علیہ السلام کا احسان ہے۔ امام علیہ السلام نے پیش کیا اور ان سے منوایا کہ ہاں یہ اسلامی قانون ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا کو اعتراف کرنا پڑا، لاکھ دشمنی سہی مگر کہنا پڑا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی حیثیت وہ ہے۔ ایک نے نہیں، ہم نے مل کر کہا کہ امام علیہ السلام کی علمی حیثیت وہ ہے کہ ہم نے کسی بھی زمانے کے علماء کو اپنے کسی ایک فرد کے مقابلے میں اتنا کمتر نہیں دیکھا جتنا کہ عام علماء امام محمد باقر کے مقابلے میں کمتر نظر آتے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا، امام علیہ السلام کا عقیدہ ہے، یہ امام علیہ السلام کا درس ہے جو آپ نے دیا اور اس کے ذریعے سے ذات کی منزل آئی۔ اور آخری بات اور آپ کے لیے دعا، دوسری چیز یہ تو علم تھا، امام نے مدرسہ قائم کیا جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یونیورسٹی کی منزل تک پہنچا دیا۔ دوسری چیز کہ جو معاشی حملہ کیا گیا، وہ معاشی حملہ آج بھی ہے، لیکن یہ امام علیہ السلام کا احسان ہے، اور ایسا احسان کہ دشمن نے بھی اعتراف کیا۔ ہارون الرشید نے اپنے زانے کے غالب سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ یہ سکے جو آج ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ کیسے رائج ہوئے؟ دیکھیے حق وہی ہے جو دشمن بھی کو بھی منہ سے بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ یہ سکے کیسے رائج ہوئے؟ کہا عبد الملک ابن مروان کے دور میں رائج ہوئے تھے، مگر مجھے نہیں پتا کیسے رائج ہوئے۔ تو اس نے کہا سنو میں بتاتا ہوں۔ جب عبد الملک ابن مروان کے دور میں کاغذ اور جو بھی ان پر اسٹیمپ لگتی تھی، جو ٹریڈ مارک تھا اس کے اوپر روح القدس اور ان کے تثلیث کے عقائد رومیوں کے جو تھے وہ اس پر کندہ تھے۔ چونکہ عبد الملک ابن مروان عام بادشاہوں سے زیادہ ہوشیار تھا، اس نے ایک مرتبہ ترجمہ کرایا اس ٹریڈ مارک کا، تو پتہ چلا اس میں تو تثلیث کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے خدا ماننے کا۔ اس نے کہا یہ تو غلط ہے، اور اس نے ٹریڈ مارک کو کینسل کیا اور کہا کہ اب اس ٹریڈ مارک کی جگہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو لکھو، یہ لکھ کے کرو۔ یہ خبر جب حاکم پر پہنچی، قیصر روم تک پہنچی، تو اس نے کہا اپنے تحائف دے کر بھیجا اور کہا کہ عبد الملک سے پیغام بھیجا کہ تم میرے تحفوں کو قبول کرو اور اس چیز سے باز آ جاؤ۔ عبد الملک نے واپس کر دیا، اس نے دوبارہ دگنے تحفے دے کر بھیجا، عبد الملک نے پھر واپس کر دیا، تیسری مرتبہ تحفے بھی دے کر بھیجا اور اس وارننگ کے ساتھ بھیجا کہ اگر تم ان تحائف کو قبول نہیں کرو گے اور میرے سکوں کو اور ان چیزوں کو معطل نہیں کرو گے تو میں جو سکے تمہاری سلطنت میں رائج ہیں ان پر تمہارے رسول کی شان میں نعوذ باللہ برے الفاظ لکھ کر رائج کرا دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تو عبد الملک کے پاس پہنچا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اور حقیقتاً اگر رائج ہو جائے وہی سکے ہمارے پاس ہیں تو ہم کیا کر سکیں گے۔ سب علماء کو بلایا مگر کسی کے پاس جواب نہیں، کسی کے پاس جواب نہیں، اب کرے تو کیا کرے۔ تو ایک شخص میں ایسے میں خداوند کریم جس کو توفیق دے، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا بادشاہ فقط ایک شخصیت ہے جو تیرے اس مسئلے کو حل کر سکے، جو اس مسئلے کو حل کر سکے، تو ان کو جانتا ہے مگر جان بوجھ کے اس کی طرف سے کر رہا ہے۔ کہا اللہ تجھے رائج دے، وہ ہے کون؟ کہا وہ فقط محمد ابن علی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اس نے امام کو طلب کیا، اور چونکہ اسلام کا مطلع تھا، میرا مولا پہلی اس خطت میں امام تشریف لائے اور آ کر عبد الملک سے کہا ہے بادشاہ تو پریشان نہ ہو، خداوند کریم لحاظ اسے ہمت نہیں دے گا، مگر خداوند کریم نے تجھے جو طاقت عطا کی ہے، تجھے پاس جو حیثیت ہے، تو اس کو استعمال کیوں نہیں کرتا؟ کہا میرے پاس وہ کیا طاقت ہے اور وہ کیا چیز ہے جس کو میں اختیار کر کے اس سے بچ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے سکے جاری کر، تو کیوں دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے؟ کہا فرزند رسول وہ کیسے ہوگا؟ تو یہاں پر تاریخ کہتی ہے مسلمہ، امام علیہ السلام نے پہلی دفعہ اسلامی سکے اپنے سامنے بنوائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سانچہ بناؤ وہ شیشے کا بناؤ تاکہ تمام سکوں کا وزن ایک جیسا رہے، کچھ سکے چاندی کے بنے، کچھ سونے کے بنے۔ تو یہ امام علیہ السلام کا احسان ہے جو اسلام میں پہلے سکے رائج ہوئے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام، درود بھیجئے محمد۔
یہ فضیلت کی منزل ہے امام کی، اور اسی امام کی بابرکت ولادت کی منزل ہے۔ اور جیسا کہ میرا طریقہ ہے کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیہ، تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میخانوں کا پتہ، بطحا و کاظمین خراساں و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے، ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے، آج سے 3 دن تک پروگرام ہے۔ کل بروز پیر ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور بروز اتوار امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے پروگرام منعقد ہوں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ آپ تعاون فرمائیں، اور ماہ رجب میں نظر و نیاز پر خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ آپ خداوند کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اس ماہ رجب میں آپ خدا کی راہ میں ایک رہنم دیں، خداوند کریم آپ اس کا دگنا خداوند کریم عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رجب کے پروگرام میں تعاون فرمائیں، اور ابھی آپ تشریف لے کے بھی منقبت خان آپ کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔